بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی علاقہ دھرنال میاں والی کے رہائشی محمد خان دھرنال کے بارے میں۔ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اور ابھی تک بھی اس چینل پر آنے والے ویوز اسی ویڈیو کے ذریعے زیادہ تر آتے ہیں۔ تو آج محمد خان دھرنال کے ہم عصر چراغ بالی کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چراغ بالی 1928 میں ضلع سرگودا تحصیل خوشاب کے تاریخی قصبہ ہڈالی کے ایک متوسط خاندان میں محمد حیات بالی کے گھر پیدا ہوئے۔ اس خاندان کا آبائی پیشہ کاشتکاری ہے۔ اس خاندان کے افراد قد آور، خوبصورت، کڑیل اور بہادر جوان ہیں۔ چراغ کی والدہ کا تعلق اوان فیملی سے تھا۔ دراصل بالی قوم بھی اوان فیملی کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ چراغ کے علاوہ اس کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ چراغ کے بھائیوں میں سے اب صرف ایک بھائی حاجی محمد زندہ ہے۔ چراغ بالی بچپن ہی سے خود سر اور ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ لیکن ذہین بھی تھا۔ اس کا اکثر ہم عمر جھگڑوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا۔ سکول سے بھی اکثر شکایتیں گھر والوں کو آتی رہتی تھی۔ چراغ بالی نے مڈل تک تعلیم مقامی سکول سے حاصل کی۔ اسی دوران اس نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا۔ جب چراغ بالی لڑکن کی حدود پھلانگ چکا تو اس کی شکایتوں کے پیش نظر اس کا والد محمد حیات اسے فوج میں لے گیا، کیونکہ چراغ کے والد اور اس کا بڑا بھائی میاں محمد بھی فوج میں شامل تھے، جو اس وقت وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل اور کولکتہ میں تعینات تھے۔ یہ تقسیم ہند سے قبل انگریزوں کے دور حکومت کا زمانہ تھا، اور انگریز ایسے مضبوط، کڑیل اور بہادر جوانوں کی قدر کرتے اور ان کو جلد فوج میں بھرتی کر لیا جاتا۔ چراغ بالی اپنے والد اور بھائی کے ساتھ وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل ہو گیا۔ اس دوران گاؤں میں اپنی برادری کے مدد خان بالی، جو کہ محمد حیات کا رشتہ دار تھا، جن سے حیات وغیرہ کی رنجش کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، یہ رنجش کافی شدت اختیار کر گئی اور مدد خان کے بیٹوں نے چراغ کی غیر موجودگی میں کل پرزے نکالنے شروع کر دیے، کیونکہ چراغ کے گھر میں ہونے سے یہ لوگ اس سے ڈرتے اور سہمے رہتے، کیونکہ چراغ بالی لڑائی جھگڑوں کا عادی نوجوان تھا اور اس کے فوج میں چلے جانے کے بعد ان کا راستہ صاف ہو گیا اور وہ اتنے منہ زور ہو گئے کہ انہوں نے مخالفین کے علاوہ شریف لوگوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقعوں پر 2 گھرانوں میں رنجش یا مخالفت ہو جائے تو کچھ لوگ محض تماش بین اور شرارت کے طور پر دونوں خاندانوں میں مزید نفرت کے بیج بونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں حیات بالی اور مدد بالی کے گھرانوں کے درمیان لگائی بجھائی والوں نے خوب زہر گھولنا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی ایسی ابتدا ہوئی کہ ابھی 70 سال گزرنے کے بعد درجنوں افراد اس دشمنی کا بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ دراصل کسی بھی دشمنی کی ابتدا میں زن اور زمین کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس طرح چراغ کی دشمنی کی ابتدا کا سب سے بڑا سبب بھی غیرت بنی۔ 1 سال قبل چراغ کے بڑے بھائی کی بیوی مدد خان کے ایک بیٹے نے قیام پاکستان سے تقریباً
1 سال پہلے زبردستی اغوا کر لی اور اسے علاقہ غیر میں لے جا کر غائب کر دیا۔ اس کے علاقہ غیر کے پٹھانوں سے تعلق اور دوستی تھی۔ اس وقت چراغ بالی کولکتہ میں تھا۔ جب چراغ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو کر عزت کا بدلہ لینے کے لیے فوج سے بھاگ آیا۔ اس زمانے میں لڑائی جھگڑوں میں لاٹھی، کلہاڑی اور چھری وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت رائفل بندوق عام نہیں تھی۔ چراغ بالی اور مخالف گروپ میں دشمنی کا آغاز تقسیم ہند سے قبل سن 1946 میں ہوا، جب دونوں گروپوں کے درمیان محلہ بالیاں والا ہڈالی میں پہلی بار تصادم ہوا۔ دونوں گروپوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ مدد بالی گروپ کے سربراہ مدد خان صادق اور محمد بالی 3 افراد قتل ہوئے، جبکہ احمد خان شدید زخمی ہوئے اور اس تنازع کا مرکزی کردار سرفراز بچ نکلا۔ اس لڑائی کے بعد چراغ بالی کا حوصلہ بڑھا اور اس نے مدد بالی کے حمایتی، ہمدرد اور ان کی معاونت کرنے والے اپنے مخالفوں سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی اور جرم کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھا۔ جب آدمی دریا میں چھلانگ لگا دے تو پھر چھینٹوں سے کیا ڈرنا کے مستحق اب چراغ بالی جرائم کی دھلدل میں دھنستا چلا گیا اور پھر اس دلدل میں ایسا پھنسا کہ اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلان کے ذریعے دشمنوں کو قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرنے لگا۔ متعدد وارداتوں کے کچھ عرصے کے لیے جیل چلا گیا اور پھر ضمانت پر رہا ہو کر واپس آ گیا۔ اس عرصے میں چراغ کی پہلی شادی ہوئی، لیکن اپنی بیوی کو جرائم میں ہونے کی وجہ سے ساتھ نہ رکھ سکا اور وہ عورت ہمیشہ اپنے میکے میں ہی رہی۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد چراغ نے پھر سنگین جرائم شروع کر دیے۔ اب وہ مکمل طور پر ایک خطرناک مجرم کا روپ دھار چکا تھا اور اس کا نام نہ صرف ضلع سرگودا بلکہ پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت بن گیا۔ سنگین وارداتیں، لوٹ مار، قتل و غارت کی اور اس طرح کے دیگر جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے سن 1956 میں پولیس نے اس کی ہسٹری شیٹ کھول کر اسے انتہائی خطرناک اشتہاری قرار دے دیا۔ سن 1956 سے 1962 تک چراغ کے عروج کا پہلا دور تھا۔ اس عرصے میں چراغ نے مدد بالی گروپ کے قتل ہونے والے اس کے ایک بیٹے کی بیوی کو اغوا کر اس سے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ یہ چراغ کی دوسری شادی تھی۔ اس عورت کو چراغ کی بیوہ کو انتقاماً اس نے ہمیشہ ساتھ رکھا اور عورت نے بھی تمام عمر چراغ سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اس عورت سے چراغ بالی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، جسے بعد میں نواب اکبر بگٹی نے اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کی۔ 1962 تک پولیس اور چراغ کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس کے باوجود چراغ کی وارداتوں میں کوئی فرق نہ آیا اور چراغ کے خلاف ضلع سرگودا کے مختلف تھانوں میں سنگین جرائم کے لاتعداد مقدمات درج ہوئے، جن میں قتل، اغوا اور ڈکیتی کے درجنوں کیس شامل تھے، لیکن پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود چراغ بالی کو گرفتار نہ کر سکی۔ جب تمام تر وسائل کے باوجود پولیس اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو اس کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 2000 روپے نقد انعام مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں 2000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ چراغ پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا۔ دراصل ایک تو چراغ کا اپنا مخبری کا نظام پولیس کے مخبری نظام سے بہت بڑا اور منظم تھا، اور دوسرے جرائم پیشہ لوگوں سے تو خوفزدہ اور چور ڈاکوؤں کے آگے پولیس بھیڑ بکری بنی رہتی ہے، جبکہ شریف شہریوں اور پرامن لوگوں کے لیے شیر بن جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وادی سون میں ایک ڈاکو ملک محمد خان آف ڈھرنال کا راج تھا اور مغربی پاکستان میں ملک امیر محمد خان نواب آف کالاباغ گورنر تھے۔ ان دنوں اس علاقے میں 2 مثالیں بڑی مشہور تھیں اور ابھی بھی بعض موقعوں پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی کا رعب اور ٹھاٹھ باٹھ
اظہار کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ تو نواب آف کالا باغ ہے۔ اسی طرح دوسری ضرب المثل کہ تو کوئی چراغ بالی ہے۔ اب چراغ بالی ایک خطرناک ڈاکو کے روپ میں علاقہ پر راج کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کا ایک کردار یہ بھی تھا کہ وہ غریبوں اور مظلوموں کا ہمدرد اور غم گسار تھا، اور علاقہ کے جو غریب اور مظلوم لوگ زیادتی کا شکار ہوتے وہ پولیس یا تھانہ جانے کی بجائے چراغ سے مدد مانگتے، اور چراغ ان کی داد رسی کرتا، انہیں ان کا حق دلواتا، بڑے لوگوں کو لوٹتا اور غریبوں کو تقسیم کرتا۔ چراغ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی کسی غریب، شریف یا عام آدمی کو تنگ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، بلکہ وہ عزت و غیرت کا رکھوالا تھا اور خواتین کا بے حد احترام کرتا تھا، اور دشمنوں کا دشمن اور دوستوں کا دوست تھا۔ چراغ بالی نماز روزے کا بھی پابند تھا، ہر وقت اپنے ساتھ قرآن مجید رکھتا، اس کی تلاوت کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ چراغ کے پاس کوئی ایسا تعویذ ہے جس کی وجہ سے اس پر گولی اثر نہیں کرتی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور چراغ کے پاس ایسا کوئی تعویذ وغیرہ نہیں تھا۔ علاقہ کے بعض بڑے اور با اثر لوگوں سے چراغ کے مراسم اور دوستیاں تھیں جو اس کی بہت بڑی زیادہ پشت پناہی کرتے، جن میں بعد میں ہڈالی ہی کے ایک نواب زادہ جو پولیس کے بہت بڑے افسر تھے، بعد میں بھٹو کے دور حکومت میں FSF کے بانی ڈائریکٹر جنرل بنے، جیسے لوگ بھی شامل تھے، اور بڑے لوگ ایسے مفرور اشتہاریوں اور ڈاکوؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں۔ نواب آف کالا باغ اور نواب زادہ ٹوانا کے آپس میں جو پولیس کے بڑے دبنگ قسم کے افسر تھے، اپنے میاں والی میں تعیناتی کے دوران نواب آف کالا باغ کو پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں نواب آف ٹوانا کے ایک بڑے بھائی نمبریوں میں شمار کر چکے تھے، جس کی وجہ سے نواب آف کالا باغ کی ان لوگوں سے نہیں بنتی تھی۔ اب ایک طرف وادی سون میں محمد خان دھرنال کا راج تھا، جس کی نواب آف کالا باغ سے دوستی تھی، تو دوسری طرف چراغ بالی سے نواب زادہ ٹوانا کے تعلقات تھے، اور دونوں وڈیرے نواب آف کالا باغ محمد خان کو نواب زادہ ٹوانا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، جبکہ نواب زادہ ٹوانا چراغ بالی کو نواب آف کالا باغ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن چراغ بالی اور محمد خان دھرنال دونوں وڈیروں کے عزائم کو بھانپ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کر دیا، جس سے نواب زادہ ٹوانا اور چراغ بالی میں رنجش پیدا ہو گئی، اور نواب زادہ ٹوانا چراغ بالی کی گرفتاری میں دلچسپی لینے لگا۔ ادھر چراغ کی کارروائیاں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی، تو چراغ کی گرفتاری کے لیے حکومتی سطح پر بڑی منظم سکیم بنائی گئی۔ 1962 میں شاہپور کے میلہ کے موقع پر چراغ کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ چراغ بالی اپنی پہلی مفروری کے بعد گرفتار ہو گیا۔ چراغ کو گرفتاری کے بعد مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر قید بامشقت اور 48,000 روپے جرمانہ اور ضبطی جائیداد کی سزائیں ہوئی۔ 1962 سے 1972 تک 10 سال وہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں رہا۔ کیونکہ چراغ خطرناک مجرم تھا، اس لیے اسے زیادہ عرصہ ایک جیل میں نہیں رہنے دیا جاتا۔ وہ کبھی مچھ جیل اور کبھی میاں والی جیل اور کبھی سرگودا سہیوال کی جیلوں کے چکر کاٹتا رہا۔ میاں والی جیل، مچھ جیل اور سہیوال جیلوں میں خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے، جن سے حکومت بھی ڈرتی ہے، اور اکثر سیاسی قیدی بھی اس کوٹھڑی کے مہمان بنتے ہیں۔ میاں والی جیل کی اس تاریخی کوٹھری میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا سید مودودوی، سردار عبدالقیوم خان، خان رسول بخش تالپور، غلام حیدر وائیں، احمد علی قصوری، نواب اکبر بگٹی، نواب غوث بخش، مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بھٹو جیسی نامور شخصیات بھی یہاں اپنے قید کے دن گزار چکی ہیں۔ میاں والی میں ہی چراغ بالی کی نواب اکبر بگٹی سے ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں دوستی کی شاندار مثال میں تبدیل ہو گئی۔ چراغ بالی کے جیل سے دوبارہ فرار ہونے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے ہی چراغ کو اپنے ہاں پناہ دی، اور اس کی بیوی اور بیٹے کو اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح رکھا، اور چراغ کے بیٹے کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کی، جو ایک کامیاب انسان اور بزنس مین ہے۔
چراغ کی قید کے دوران 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑی تو چراغ نے اپنے درجوں ساتھیوں سمیت رضاکارانہ طور پر محاذ جنگ پر جانے کے لیے حکومت سے اجازت مانگی، لیکن حکومت نے اسے اجازت نہ دی۔ اسی قید کے دوران چراغ نے پشتو بھی سیکھ لی تھی۔ اسی تمام عرصہ میں چراغ جس جیل میں جاتا وہاں کا بے تاج بادشاہ بن جاتا۔ جیل میں صرف چراغ کا راج ہوتا اور اسی کا حکم چلتا۔ جیل کا عملہ کے ذریعے اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں سے رابطے میں رہتا اور جیل سے ہی پیغام بھجواتا اور متعلقہ شخص کا کام ہو جاتا۔ اسی دور میں پاکستان کی ایک پرانی فلم بغاوت بنی، جس کی شوٹنگ وادی سون کے علاقوں جبی ڈھیکری وغیرہ میں ہوئی۔ یہ علاقے ہڈالی شہر کے ساتھ ملتے ہیں اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم والوں کو گھوڑوں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے چراغ کے بھائی گلزار سے رابطہ کیا۔ گلزار نے یہ بات چراغ کو بتائی تو چراغ نے اپنی سفید گھوڑی اداکار اکمل اور ہیرو سدھیر کو تحفے میں پیش کر دی، اور یہ گھوڑی بعد میں بھی بہت عرصہ دوسری فلموں میں بھی کام کرتی رہی۔ اگست 1971 میں جب چراغ کا بھائی قتل ہوا تو چراغ نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور فرار ہو گیا۔ اس کے جیل سے فرار ہوتے ہی پنجاب میں ہلچل مچ گئی اور پھر چراغ کے دشمنوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اس نے پھر اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر اور مخالفین کی نیندیں اڑا کے رکھ دیتا، سوموار کے دن قتل کرتا، اور جب بھی سوموار کا دن آتا تو ہڈالی کے لوگ دعائیں مانگتے کہ اللہ کرے یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ چراغ آتا، کارروائی کرتا اور پھر روپوش ہو جاتا۔ اس عرصے میں یوں بھی ہوا کہ کچھ جرائم پیشہ لوگ چراغ کے نام پر ڈاکے ڈالنے لگے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کچھ لوگوں نے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا تو اس کے سرگنا نے کہا میں چراغ بالی ہوں، تو لوٹنے والے ڈر گئے۔ وہ چراغ کو پہچانتے نہ تھے اور نہ ہی ان میں سے پہلے کسی نے چراغ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے چراغ کا نام سن رکھا تھا۔ ڈاکو لوٹ مار کر کے جا رہے تھے کہ اتفاقاً اسی دوران چراغ کا بھی اسی جگہ سے گزر ہوا جہاں لوگ اکٹھے تھے اور چراغ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ چراغ نے جب لوگوں سے اس کی وجہ معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ ظالم ڈاکو چراغ بالی غریب لوگوں کو لوٹ کر جا رہا ہے۔ جب چراغ کو پتہ چلا کہ میرے نام پر لوگ وارداتیں کر رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت واردات کرنے والوں کا پیچھا کیا اور انہیں راستے میں پکڑ کر لوٹنے والوں کے پاس لایا اور لوٹنے والوں کا سارا سامان واپس کرایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ میں چراغ بالی ہوں، یہ لوگ میرے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی کسی غریب کو نہ تو لوٹا ہے اور نہ ہی مظلوم لوگوں سے زیادتی کی ہے، بلکہ میں تو ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ نے ان چوروں کی ان لوگوں کے سامنے خوب مارا اور ان کے کان پکڑوائے، ناک سے لکیریں کھینچوائیں اور ان سے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ چراغ مفرور تھا اور پولیس اس کے طاقوں میں، لیکن چراغ پولیس کو دھوکہ دے کر نکل جاتا۔ چراغ اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل کافی عرصے تک جاری رہا، لیکن وہ ہر بار بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ جولائی 1972 میں چراغ اپنے ایک دشمن خادم حسین بالی کی تلاش میں ہڈالی شہر میں آیا تو خادم حسین کو بھی چراغ کی آمد کا بر وقت پتہ چل گیا، لیکن خادم حسین کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے جبکہ چراغ کے ساتھ درجنوں آدمی تھے۔ اب خادم حسین شہر میں آگے اور چراغ ان کے پیچھے تھا۔ آخر جب چراغ خادم حسین کے سر پر پہنچا تو خادم حسین 2 ساتھیوں سمیت ایک مسجد جو کہ پرانا لاڈی اڈا کے سامنے ہے، اس مسجد میں پناہ لے لی۔ اس کے باوجود بھی چراغ نے خادم حسین کو مارنے کے لیے مسجد کو گھیرے میں لے کر مسجد پر فائرنگ شروع کر دی۔ اندر سے خادم حسین نے بھی اکا دکا فائر کیے۔ کئی گھنٹوں یہ مقابلہ جاری رہا جس کی وجہ سے سرگودا میاں والی روڈ بھی بند ہو گیا۔ باوجود کوشش کے نہ چراغ مسجد میں داخل ہو سکا اور نہ ہی خادم حسین مسجد سے باہر لگا۔ بالآخر چراغ نے خادم حسین کو مسجد میں پناہ لینے کے باوجود مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کو کچھ حصہ متاثر ہوا، لیکن مجموعی طور پر نہ تو خادم حسین کو نقصان پہنچا اور نہ ہی مسجد کو نقصان ہوا۔ حالانکہ شہر کے لوگوں نے برستی گولیوں کے موقع پر جا کر چراغ کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی اور ضد میں آ کر خادم حسین کو مارنے کے لیے
مسجد کی بے حرمتی کر ڈالی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ چراغ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی جس سے چراغ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے بعد جب چراغ کو ناکامی نظر آئی تو وہاں سے ساتھیوں سمیت بھاگ نکلا۔ مسجد کی بے حرمتی کے بعد چراغ کو کہیں بھی سکون نہ ملا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد چراغ بالی نے خادم حسین کو دھوکے سے پولیس کے بھیس میں اپنے بندے بھیج کر بلوایا اور قتل کر دیا۔ انہی دنوں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خان نے سرگودا کا سرکاری دورہ کیا تو سرگودا کے اختیاری فتح محمد، جو کہ ایک عورت کے قتل کے علاوہ کئی قتلوں میں ملوث تھا اور چراغ بالی کا ساتھی تھا، اس کی شکایت مقتولہ کے لاواحقین نے گورنر پنجاب سے کی اور مطالبہ کیا کہ گورنر فتح محمد کے علاوہ چراغ بالی کو بھی گرفتار کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے لوگوں کی شکایت پر ڈی ایس پی سید باقر شاہ کو چراغ اور اس کے ساتھیوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی خصوصی ہدایت کی اور حکومت پنجاب کے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ حکومت کی جانب سے چراغ کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 25,000 روپے کا نقد انعام بھی رکھ دیا۔ ڈی ایس پی باقر شاہ نے اپنی بااعتماد پولیس ٹیم کے ساتھ چراغ بالی کی گرفتاری کی منصوبہ بندی کی اور حکومت سے خصوصی اختیارات مانگے۔ اجازت ملنے پر باقر شاہ نے چراغ کے گرد بڑے منظم طریقے سے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرفتاری کے لیے مختلف چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی۔ نومبر 1972 میں ایک پراعتماد نوجوان پولیس افسر ASI محمد رفیق بٹ کی سرکردگی میں پولیس کی ایک چھاپہ مار ٹیم نے چراغ بالی کے ڈیرے پر ریڈ کیا۔ چراغ اس وقت ڈیرے پر اکیلا تھا اور اسے پولیس کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اس نے اکیلے ہی پولیس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں طرف فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ چراغ بالی کے پاس جدید اسلحہ کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا، وہ مورچہ بند ہو کر فائرنگ کرتا رہا۔ تقریباً 6 گھنٹے مقابلہ جاری رہنے کے بعد شام کو پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے حکم پر چراغ بالی کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے اس کے آگے بے بس اور بھیگی بلی بن گئے۔ شام ڈھلنے لگی تو چراغ بالی اپنے مورچہ سے نکل کر نزدیکی کمان میں چھپ گیا اور اس نے پولیس کی وارننگ کی پرواہ نہ کی اور گرفتاری دینے سے انکار کیا۔ ASI محمد رفیق بٹ نے جب چراغ کے پیچھے کمان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو چراغ نے بریسٹ مار کر رفیق بٹ کو ہلاک کر دیا۔ رفیق بٹ کے مرتے ہی پولیس کی نفری کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ منتشر ہو گئی اور چراغ موقع سے فرار ہو گیا۔ چراغ کے ہاتھوں پولیس افسر کی ہلاکت، پولیس کی بدنامی اور حکومت کی ناکامی کے پیش نظر پولیس اور زیادہ سرگرم ہو گئی۔ ڈی ایس پی باقر شاہ نے چراغ کا باعث بننے والے حکومتی دباؤ کے پیش نظر گرفتاری کے لیے نہ صرف پنجاب بلکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان کی پولیس سے بھی مدد مانگ لی۔ مارچ 1973 میں وہاں سے چراغ فرار ہو گیا۔ اسلحہ کا ایک بہت بڑا ڈیپو پولیس کے ہاتھ لگا جس میں جدید ترین اسلحہ اور پولیس کے مخبر کی اطلاع پر چراغ کی گرفتاری کے لیے جب اس کی کمین گاہ کے نزدیک چھاپہ مارا تو پولیس کی وردیاں بھی شامل تھی۔ اس تمام عرصہ میں چراغ کبھی سرحد تو کبھی بلوچستان تو کبھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھرتا رہا۔ کبھی کبھار وہ افغانستان بھی چلا جاتا اور اچانک علاقہ میں واپس آتا، تھرتھلی مچاتا اور 1-2 قتل کر کے پھر غائب ہو جاتا۔ مئی 1973 میں چراغ کے ساتھی اور مشہور اختیاری فتح محمد کی گرفتاری ہوئی۔ فتح محمد نے بہت سے انکشافات کیے اور پولیس نے چراغ بالی کو سرگودا سے گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش خفیہ ٹھکانوں کے متعلق بھی بتا دیا۔ جون 1973 میں جب چراغ اپنی بہن کے ساتھ، جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، پشاور سے افغانستان فرار ہونے والا تھا، پشاور پولیس نے ڈرامائی طور پر اسے گرفتار کر لیا اور پنجاب پولیس کو اطلاع کر دی۔ پشاور پولیس نے چراغ بالی کو باقر شاہ کے حوالے کر دیا اور سخت ترین سیکورٹی کے ساتھ سرگودا پولیس چراغ بالی کو لے کر پشاور سے سرگودا کے لیے روانہ ہوئی۔ ساتھ ہی چراغ بالی کی گرفتاری کی اطلاع گورنر پنجاب کو بھی دے دی گئی۔ چراغ بالی کی گرفتاری کے بعد کئی پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آ سکتے تھے، اس لیے اسے جیلی مقابلے میں
پار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈی ایس پی باقر شاہ نے کٹھا کی پہاڑیوں میں جبکہ چراغ بالی کو ہتھ کڑی اور بیڑیاں بھی لگی ہوئی تھی گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال خوشاب پہنچا دی۔ جب چراغ بالی کی لاش ہسپتال پہنچی تو ضلع بھر سے لوگوں کا جمع غفیر چراغ بالی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ یوں 25 سال تک جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت مجموعی طور پر 35 سے زائد افراد کے قاتل چراغ بالی کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔